بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے نبوی دین اور اموی دین کے درمیان مقابلہ، قرآن کریم کی روشن آیات کی عظمت میں۔ تو ہم جائزہ لے رہے تھے کہ نبوی دین کی حرمت کیا ہے اور اموی دین کی نحوست کیا ہے۔ تو اس کا ایک 90 سال تک، بلکہ اس سے بھی پہلے جو اس کا پس منظر ہے، ایک بہت بڑا تاریخی معاملہ ہے، اور اس کو لمحہ لمحہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قرآن کریم کی روشن آیات کے اندر، تاکہ حق واضح ہو جائے اور امت مصطفیٰ نبوی دین سے وابستہ ہو جائے اور اموی دین سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت فرمائی تھی۔ تو چونکہ اس وقت کا ملا اعظم جو ہے یہ اموی دین کا پرچارک ہے، تو ٹائٹل دیتا ہے کہ یہ نبوی دین ہے اور بیان کرتا ہے اموی دین کو۔ یہ ان کے اندر کی منافقت ہے۔ تاہم اپنی گفتگو سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت عرض کرتا جاؤں۔ بہت سارے احباب نے یہ تقاضا کیا کہ یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اسی پلیٹ فارم سے، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، کہ عالم افضل ہے یا سید افضل ہے۔ تو یہ جوڑ توڑ تو وہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں انہی کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ جھوٹے ہیں اور مکار بھی ہیں۔ اب یہاں یہ قاعدہ بنا دیا کہ سید جو ہے یہ مفضول ہے اور عالم جو ہے سید سے افضل ہے، تو گویا غیر سید عالم کا سید سے افضل ہونا ان کے ہاں مسلم ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ علم وجہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اسی قاعدے کو ان کے اس فکری رجحان کو ہم دلیل بناتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ یہاں تو یہ قاعدہ انہوں نے بیان کر دیا، لیکن یہ اتنے ظالم اور جاہل ہیں، اسی قاعدے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے حوالے سے، بالخصوص مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات کے حوالے سے۔ اب ان کے قاعدے کے مطابق علم کی وجہ سے انسان افضل ہے، خونی رشتے کی حمیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مطہرہ کے حوالے سے وہ اب فضیلت نہیں ہے۔ تو میں چلو انہی کے قاعدے کو انہی پر اپلائی کرتا ہوں، لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ اتنے ظالم ہیں، یہ اس یزید سے بھی زیادہ ظالم ہیں جو قاتل حسین ہے، اس لیے کہ یہ اسی حقیقت کا خود انکار کریں گے کہ نہیں 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 نہیں، علم وجہ فضیلت نہیں۔ اب آئیے ہم، اگر علم وجہ فضیلت ہے ان کے نزدیک تو سبحان اللہ، آئیے اعلم الناس کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ذات والا صفات ہیں جن کو زبان نبوت نے اعلم الناس کہا۔ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اب ان کے قاعدے کے مطابق تو پھر مولا کائنات علیہ السلام کو افضل ہونا چاہیے تھا شیخین سے، لیکن یہ ان کا کمینہ پن ہے کہ ابھی یہ حقیقت نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کہ چونکہ ان کے جعلی وضعی عقیدے کے خلاف ہے۔ تفضیل شیخین کا عقیدہ ثقلین کے مقابلے میں جعلی بھی ہے اور سازشی بھی ہے۔ جعلی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، اور سازشی اس لیے ہے کہ اہل بیت نبوت علیہ السلام کو پس منظر میں رکھنے کے لیے ایک سازش ہے، اور یہ معاویہ نے تیار کی تھی۔ یہ اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے۔ معاویہ نے خط لکھا مولا کائنات علیہ السلام کو، اور اس خط کے مندرجات میں یہ بات تھی کہ آپ سے افضل فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو مولا کائنات نے خط کے جواب میں فرمایا، جسے فضیلت کا ادراک نہیں ہے وہ بھی فضیلتیں بیان کرتا ہے میرے سامنے۔ تو ڈانٹ دیا اس کو کہ تم اس لائق ہی نہیں کہ اس معاملے میں تم بات کر پاؤ۔ تاہم ناظرین محترم، گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹے ہیں مولوی، کیونکہ اس وقت کا ملا اعظم بھی رشوت خور تھا اور یہ چوری خور ہیں، رشوت خور ہیں۔ یہ اس بنیاد پر بھی وہ جھوٹے ہیں کیونکہ ایک جھوٹی سوچ پر کھڑے ہو کر امت کو یہ پریشان کر رہے ہیں۔ بھئی علم اگر وجہ فضیلت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نبوی زبان سے گواہی دی۔ اعلمہم علما، اعظمہم حلما، اقدمہم سلما۔ علی وہ ذات ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے مقدم ہیں۔ علی وہ ذات ہیں جو سب سے زیادہ عالم ہیں۔ علی وہ ذات ہیں جو سب سے زیادہ حلم والے ہیں۔ تو آئیے، نبوت کی گواہی پر ان کا یقین ہوگا؟ یہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ آپ بریلی شریف کی چھت پر اس چیز کو دوبارہ بھی نازل کر دیں، وہاں سے کبھی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، بات کو کبھی مانا ہی نہیں گیا۔ یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ یہاں سید اور غیر سید کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی اگر یہاں علم معیار افضلیت ہے تو مولا کائنات کے بارے میں کیوں نہیں معیار افضلیت؟ یہ ماننا چاہیے نا۔ تو یہ نہیں مانتے، اور مولا کائنات علیہ السلام کی تقدیم عظمت بھی نہیں مانتے جس کی رسول نے گواہی دی ہے اور کئی ہزار صحابہ نے گواہی دی ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا ان کا اپنے حجرے میں بنایا ہوا اپنا ہی دین ہے، جس دین کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ یہ ہر لمحے نیا چھیڑتے رہتے ہیں اور ٹمپریچر ہمارا چیک کرتے ہیں، جس طرح یہودی مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں نا بعض اوقات بعض حوالے سے، تو اسی طرح یہ بھی ٹمپریچر چیک کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے جو ہیں بیدار بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو بحمداللہ تعالی ہم بیدار ہیں اور میدان میں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو یہ جہاں سے ابھی آئیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دلائل کی روشنی میں، حقائق کی عظمت میں ان کا تعاقب کریں گے اور ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو یہ بات طے ہے کہ ان کی جتنے بھی تصورات ہیں وہ جاہلانہ ہیں، اور جھوٹ بھی ان کے خمیر میں گندا ہوا ہے۔ عرصہ دراز سے جھوٹ بولنے لگے ہیں، اور کئی جھوٹوں کا تو میں خود عینی گواہ ہوں۔ اس پر تو پھر انشاءاللہ کبھی میں گفتگو کروں گا۔ یہ ذاتیات پر بات کرنا میری شان نہیں، میرے وقار کے خلاف ہے، میرے علمی حرمت کے خلاف ہے، میں یہ باتیں نہیں کرتا۔ لیکن سردست یہ ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر، اہل بیت پر حملہ کرتا ہے تو سگے اہل بیت ہونے کی نسبت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں دفاع کروں۔ سمجھ آ گئی؟ تاہم یہ بات طے ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ دوڑ توڑ ہے یہ اموی دین کی نحوست کا تسلسل ہے۔ نبوی دین اس سے بری ہے، نبوی دین کا بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوی دین کی حرمت میں بیان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے تو وہی بندے ہیں جو اللہ کی زمین پر عجز و نیاز سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے اس کے اوصاف بیان فرمائے، اور ان میں ایک خاص وصف یہ بیان فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ کے بندوں میں یہ بھی ایک عظمت ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ یہ عباد الرحمن کا وصف ہے، شعار ہے، اور ان کے خمیر کی حرمت ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اب بتائیے امویوں نے کتنے لوگ ناحق قتل کیے، کتنے اصحاب ناحق قتل کیے، کتنے تابعین ناحق قتل کیے، کتنے علماء ناحق قتل کیے، گنتی تھک جاتی ہے۔ یہ اتنے قاتل ہیں۔ تو قاتلوں کو تکریم دینا قتل میں شمولیت کا سبب ہے۔ تو اس وقت تو وہ کر گئے جو کچھ کرنا تھا، اب یہ ان کے قتل کو جواز کی عظمت بخشنے کے لیے یہ ساری تگدو ہے، یہ مدرسے ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ جناب والا مسجدیں ہیں، یہ پگڑیاں ہیں۔ اس قتل کو صرف یعنی مقدس صحابہ کا قتل ہوا۔ اللہ اکبر۔ پچھلی گفتگو کے اندر میں نے حجر بن ادئی کی بات کی تھی۔ اب آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ عمر ابن الجموح یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی درویش صحابی ہیں اور مولا کائنات کے نام لیوا ہیں۔ ان کو پکڑا گیا، پکڑ کر ان کی گردن کاٹی گئی، کاٹ کر سرے بازار پھرائی گئی، سرے بازار پھرا کر پھر ان کی بیوی کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ یہ ہے اموی دین، جس کا مزاج یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کی ابتدا ہی خون ریزی ہے، انتہا بھی خون ریزی ہے۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو قتل نفس نہیں کرتے، کسی کا قتل نہیں کرتے۔ تو یہ کیسا دین ہے جس کی بنیادوں میں
ایک دریا بہہ رہا ہے معصوم لوگوں کے خون کا۔ تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر اصحاب رسول علیہم رضوان کی تکریم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس رحمت کے اندر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے ایک صحابی پر ایک جملہ بول دیا جو سخت اور ثقیل تھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں گھٹیا لفظ نہ کہا کرو۔ تم جانتے ہو کہ میرے صحابہ اگر ایک مٹھی بھر جو خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، اور تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، تو وہ مقام احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں حاصل کر پائے گا قبولیت میں جو مقام میرے صحابی کی مٹھی بھر جو کا مقام ہے۔ دربار رسالت میں نبوی دین میں تو صحابہ کا یہ تقدس اور احترام ہے، اور اموی دین میں کیا ہے؟ صحابہ کو داڑیوں سے پکڑ کر گھسیٹنا گلیوں میں۔ کوئی شرم کرو مولوی ہو، پر شرم تو تمہارے خمیر میں ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اس ظلم اور بربریت کو کہتے ہو کہ یہ اجتہاد ہے، اس پر ثواب مل رہا ہے، ٹھیک؟ تو بھائی اموی دین اور نبوی دین کا ایک واضح فرق ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبوی دین کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اموی دین کی تاریخ امیہ اور بنی امیہ سے شروع ہوئی۔ نبوی دین کی تاریخ کے اندر بطور حرمت دلیل 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جد و جہد موجود ہے، اور کتابیں موجود ہیں، صحائف موجود ہیں۔ اور اموی دین کی قوت میں ہوس اقتدار اور حسد، بغض، قتل و غارت اور تمام جرائم جو موجود تھے دنیا کے اندر، وہی جرائم کا سارا تسلسل یہ اموی دین کا اثاثہ ہے۔ تو استاد محترم، ہوش سے ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت معیار دیا تھا، آج بھی وہ معیار موجود ہے، اور صحابہ کے درمیان بھی وہ معیار جو ہے وہ مسلم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو بڑی خوبصورت بات آئی، یوم ندعو کل اناس بامامہم کی آیت آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہر شخص کو اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن لایا جائے گا، تو ہمارے لیے ہمارا امام کون ہوگا؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا، کئی بار پوچھا، تو اس خاموشی پر اتنی دیر میں مولا کائنات آ رہے تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ شخص آ رہا ہے، دیکھتا ہے علی اس وقت اہل ایمان کا امام ہوگا۔ تو جو علی کو گالیاں دیتے ہیں، علی کی توہین کرتے ہیں، کیا علی پر ان کا ایمان ہے؟ ان کی عظمت پر نہیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ علی، قدرت نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان اور عدم ایمان کا ترازو تیری ذات کو قرار دیا ہے۔ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ صاحب ایمان ہوگا، اور جو تجھ سے عداوت کرے گا وہ سب سے بڑا بے ایمان ہوگا۔ یہ معیار ہے، یہ ہے ایمان اور عدم ایمان کا معیار، یہ نبوی معیار ہے۔ اب جائزہ لے اموی دین والے، اس وقت کے ملا اعظم اپنے پس منظر میں جائیں نا، وہیں سے شروع کریں، مجتہد مطلق سے شروع کریں اور یہاں تک آ جائیں۔ کتنے لوگ صاحب ایمان آپ کو نظر آتے ہیں؟ نبوت کے آئینے میں دیکھو، میری بات میں نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور پھر اصحاب رسول علیہم رضوان کا یہ معمول رہا، کننا نعرف المؤمنین بحب علی ونعرف المنافقین ببغض علی۔ یہ تمام صحابہ کا ایک معمول تھا۔ لفظ کانا یکون جس وقت آتا ہے نا جی مضارع کے شروع میں، تو استمرار ہے، تسلسل ہے۔ تو گویا فرماتے ہیں اصحاب رسول کہ ہمارا مسلسل یہ ایک عادت تھی، ہماری معرفت کا ایک انداز تھا کہ ہم منافق کو اور مومن کو پہچان لیا کرتے تھے، حالانکہ نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معیار دے دیا ہے کہ قیامت تک اب
کوئی منافق چھپا نہیں رہے گا، خواہ وہ ہری پگڑی پہنے، خواہ وہ لال پگڑی پہنے، خواہ وہ کالی پگڑی پہنے، کوئی منافق چھپا نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ علی سے پیار کرنے والا ہی مومن ہو سکتا ہے، اور علی سے نفرت کرنے والا منافق ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اصحاب رسول نے کہا کہ ہم پہچان لیا کرتے تھے، ہم علی کا ذکر جب کرتے تھے تو جس کے تیور بدلتے دیکھتے تھے، جس کی طبیعت میں انقباض دیکھتے تھے، ہم کہتے تھے یہ منافق ہے، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔ یہاں صحابی اور غیر صحابی کا چکر نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا، اصل صحابی کون ہے۔ میری 800 صفحے کی کتاب آ رہی ہے، اصل صحابی کون ہے، پتہ لگے گا۔ یہ جو بانجے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال اصحاب رسول نے جو معیار دیا ہے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دیا ہے، وہی معیار آج امت کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ جب ذکر علی کرو پرجوش انداز میں، پوری شدت کے ساتھ کرو، جس کی طبیعت میں نور اور سرور آئے سمجھو یہ مومن ہے، اور جس کی طبیعت میں انقباض آئے تو سمجھو یہ منافق ہے، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں۔ یہ ایک معیار ہے، دینی معیار ہے، اس میں قد و قامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نبوی معیار ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ مودت قربہ ہی اصل مرکز ایمان ہے، روح ایمان ہے، معراج ایمان ہے، اور مودت سے ہٹ کر اگر کوئی ہے تو آیت قرآنی کا انکار کرتا ہے اور آیت سے استہزاء کرتا ہے۔ جو لوگ آیات الہی سے استہزاء کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ بات ایک نفیس عرض کرتا جاؤں، ایک لفظ ہے منافق، ایک ہے کافر۔ تو یہ بات قرآن کریم نے بھی کئی مرتبہ بیان فرمائی ہے کہ کافر کا کفر واضح ہے، وہ ایک جہت سے، ایک مرتبہ، ایک لحاظ سے وہ کافر ہے، اور جو منافق ہے وہ دو لحاظ سے کافر ہے، وہ دوہرا کافر ہے۔ اس لیے کہ ایک تو وہ کلمے والوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس بنیاد پر یہ کفر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے من کے اندر وہ کفر کی پلیدی ہے، زبان پر وہ بول رہا ہے کچھ، یہ کلمات کا تکلم کر رہا ہے، لہذا یہ منافق جو ہے یہ دوہرا کافر ہے۔ اب آئیے میں ایک احتیاط بتا دیتا ہوں پوری امت مسلمہ کو کہ منافق سے بچنے کے لیے، کیونکہ منافق کی عادت ہوتی ہے وہ بڑی چکنی چپڑی بات کرتا ہے، بڑی لہلہاتی ہوئی لہجے میں بات کرتا ہے، اور بڑی جناب والا عظمت مآب باتیں کرتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہی اس پر نازل ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے، ان باتوں میں احباب ہم نے نہیں آنا۔ یہ چکنی چپڑی باتیں جو ہیں یہ صرف شیطانی باتیں ہیں، یہ رحمانی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر پوری ایک صورت نازل فرمائی گئی جس کا نام ہی سورہ منافقون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ حبیب، جس وقت آپ کے پاس منافق آ کر کہتے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ فرما دیجئے میرے حبیب جس کی گواہی رب دیتا ہے وہی صاحب ایمان ہے، باقی کسی کے ایمان کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے نا آج، یہ جماعت جھوٹ سے ہی شروع ہوئی اور جھوٹ ہی پر اس کا اختتام ہوگا، اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اولاً تو امت مسلمہ کے شریف نفس لوگوں کے دلوں اور دماغوں سے ہی اتر چکی ہے۔ بہرحال ہم ان کے جھوٹوں کا پردہ بھی چاک کریں گے کہ کس کس موقع پر کیسے کیسے جھوٹ بولا گیا۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، وہ اپنی قسمیں، اپنی اعتماد دلاتے ہیں ایمان والوں کو کہ ہم سے قسم لے لو کہ ہم صاحبان ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ کلمہ گو کافر ہیں، یہ کلمہ پڑھ کے کافر ہیں۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، انہی کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے، یہ قیامت تک ان کا فہم نہیں کھل سکتا، جہاں بند ہے وہیں بند ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، میرے محبوب ان کی لش پش دیکھو، ان کے بھلے جسم دیکھو، جبے کبے دیکھو، ان کی پگڑیاں دیکھو، ان کی داڑیاں دیکھو، ان کے لہیم جسیم
جسم دیکھو، ہاں جی کیا خوبصورت خوشنما نظر آتے ہیں. تعجبک وإن رأیتہم تعجبک اجسامہم وإن یقولوا تسمع لقولہم، جس وقت یہ باتیں کرتے ہیں نا تو بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میٹھی میٹھی باتیں کا ہے. کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ خوبصورت بانس جوڑ کر رکھ دیے گئے ہیں کہ خوبصورتی لگے جناب والا اس ماحول کے اندر. یہ منافق کی پہچان قدرت نے بیان فرمائی ہے. اب ہم نے ان کے جبوں کبوں میں جبہ و دستار پر نہیں جانا. من میں علی کا نعرہ ہے تو ہم ان کی جوتیوں بھی اپنے سر پر رکھیں گے. اگر من میں روح علی کی نعمت نہیں ہے تو یہ کعبہ کے امام بھی بن جائیں تو ہم ان سے مسترد کرتے ہیں ان کو، اور ان کو تھوکتے بھی نہیں. ہماری تھوک بھی ان سے مہنگی ہے. کأنہم خشب مسندہ کل صیحۃ ہم العدو، میرے حبیب یہی تو اصل دشمن ہیں دین کے. فاحذرہم، ان سے دور رہیے گا، ڈریے گا ان کے. یہ تو اللہ پر بہتان باندھنا بھی نہیں چھوڑتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اگر ان سے کہا جائے اور رسول کی بارگاہ میں یستغفر لکم، رسول تمہیں معافی دے دیں، لبوا رؤوسہم، ہاں ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم کہیں اور جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ تکبر کرتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو قرآن کریم نے کھول کھول کر یہ آئینہ بتا دیا ہے. اب ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں کے اندر ایک آئینہ قرآن رکھیں گے آیات کا، اور اس پر خود کو ٹیلی کریں گے. ہم کھڑے ہیں تو صاحب ایمان ہیں، نہیں کھڑے تو ہم بھی بے ایمان ہیں، اور ان کو بھی ٹیلی کریں گے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. تو لہذا اہل بیت نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو عداوت ہے ان کو موروثی طور پر ملی ہے، اور یہ وراثت ہے ان کی، اور یہ آگے منتقل کر رہے ہیں. جو لوگ اہل بیت کے ناموں سے چڑ کھاتے ہیں تو ان کے ذاتوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناب تعلی ہے اس نام کے اندر جی، امام زین العابدین کے نام کے اندر جی، لفظ علی کے اندر تعلی نہیں ہے، یہ تو نکلا ہی علوف سے ہے. اور پھر ایک اور نقطہ قرآن نے بیان کیا، جاتے جاتے میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ عرض کرتا جاؤں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہ تو عابدین کی زینت پر، جناب والا پریشان ہو گئے کہ اس کے عدم جواز پر جناب والا فتویٰ دے دیا. یہاں کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا بنا؟ متقین کا بھی امام بنا. تو بولیے اب ہم قرآن کو مانیں یا ان جاہل ملاؤں کی باتیں مانیں؟ اس لیے احباب سے گزارش کرتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے، خاص کر سادات سے عرض کرتا ہوں جن کے اندر اپنے آبا کی غیرت اور حمیت کا وجود موجود ہے، نشان موجود ہے، اثر موجود ہے، وہ لوٹ آئیں اور مل بیٹھیں. کیونکہ یہ سفیانی گروہ کا نمائندہ ہے، اور سفیانی گروہ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے لنگوٹا کس لیا ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ پھر کربلا لگے. مہربانی کر کے آپ ان سے ہٹ جائیں اور اپنی دنیا میں آ جائیں اور قیادت کریں امت کی. اپنے آباء و اجداد کی علمی اخلاقی روحانی قدروں کی آپ اس امانت کی کے امین بنیں اور آگے بڑھ کر امت کی قیادت کریں. ان سے جان چھوڑائیں، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اور اگر حق کے پہنچنے کے بعد بھی کوئی جان نہیں چھڑاتا تو پھر ہمیں ڈی این اے کرانا ہوگا کہ یہ سید اصل بھی ہے کہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.